اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفة واتقوا اللہ لعلکم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين صدق اللہ العظیم یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تأکلوا الربا سود مت کھاؤ اضعافا مضاعفہ دگنا چگنا کر کے کئی گنا بڑھا کر واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیابی کو پاؤ واتقوا النار التي اعدت للکافرین اور ڈرو اس آگ سے جو تیار کی گئی ہے منکروں کے لیے واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون اور حکم مانو اللہ کا اور اس کے رسول کا تاکہ تم پر رحم کیا جائے وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض اور دوڑ لگاؤ بخشش کی طرف اپنے رب کی اور ان باغوں کی طرف جن کی چوڑائی آسمان و زمین کی طرح ہے آسمان و زمین جتنی ہے اعدت للمتقین وہ تیار کی گئی ہے پرہیزگاروں کے لیے الذين ينفقون في السراء والضراء یہ پرہیزگار وہ لوگ ہیں جو خرچ کرتے ہیں ہوشیاری میں بھی اور تنگ دستی میں بھی والکاظمین الغیظ اور دباتے ہیں اپنے غصے کو والعافین عن الناس اور معاف کرتے ہیں لوگوں کو واللہ یحب المحسنین اور اللہ ایسے نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ اور جو لوگ جب وہ کرتے ہیں کوئی بے حیائی کا کام جب ان سے صادر ہو جاتا ہے کوئی برا کام او ظلموا انفسهم یا اپنی ذات کا نقصان کر بیٹھتے ہیں ذکروا اللہ یاد کرتے ہیں وہ اللہ کو فاستغفروا لذنوبهم پھر معافی چاہتے ہیں اپنے گناہوں کی ومن یغفر الذنوب الا اللہ اور کون بخشتا ہے گناہوں کو سوائے اللہ کے ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اور وہ اڑتے نہیں اپنے گناہ پر اس حال میں کہ وہ جانتے ہیں اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم یہی لوگ ہیں کہ بخشش ان کا بدلہ ہے ان کے رب کی طرف سے وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا اور ایسے باغات ہیں بہتی ہیں ان میں نہریں ہمیشہ کے رہنے والے ہیں ان میں وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ اور کیا خوب ہے مزدوری کام کرنے والوں کی یہاں تک پڑھا نا یہ آیات اور اس کا ترجمہ ہو گیا قرآن اپنے بیان میں خود ہی اس قدر بلیغ ہے کہ اس کو مزید تفصیل کی ضرورت ہی نہیں لیکن چونکہ پھر بھی یہ ایک بہت عالی شان کلام ہے تو ہم اس آیت کا پچھلی آیت سے ربط دیکھیں گے معاملہ چل رہا تھا غزوہ احد کا اور غزوہ احد میں پچھلے درس میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ مار دے یا ان کو ذلیل کرے تو آپ کو اختیار نہیں ہے وہ اسی کا اختیار ہے کہ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ جنگ کے معاملے کو تھوڑی دیر کے لیے اس پہ تبصرے کو روک دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اور یہ جو آیات آپ دیکھتے ہیں بظاہر ان کا جنگ کے یا معاملات جنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے. کیوں
کہ جنگ ہو یا امن ہو، قرآن مجید کا اور دین اسلام کا یہ طریقہ کار ہے کہ وہ مجموعی طور پر سچویشن پر جو ہے تبصرہ کرتا ہے تاکہ ہر لحاظ سے انسان کامل ہو جائیں، جنگی معاملات میں بھی اور امن کے حالات میں بھی ان کی جو تربیت ہے ہر حال میں تربیت مکمل ہو۔ اب اس میں دیکھیں یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا، ایمان والو تم سود مت کھاؤ، ربا سود، اضعافا مضاعفہ دوگنا چگنا کر کے، یعنی جس کو کہتے ہیں مرکب سود، اور آج کل کی اصطلاح میں اس کو کیا کہتے ہیں، جو سود کے پیسے جمع ہو کر وہ بھی رأس المال میں جمع ہو جائے اور پھر اس کے اوپر سود لگ جائے۔ ایک ہے نا کسی کو 1000 روپے دیا، ایک مہینے کے لیے دیا کہ 1000 روپے مہینے کے بعد تم نے واپس کرنا ہے، اب مہینے کے بعد اور میں مہینے کے بعد تم سے اس پر 10% لوں گا، گویا 110 ہو گیا۔ اب دگنا چگنا کیا ہے، اضعاف مضاعفہ کیا ہے، جب مہینہ پورا ہو گیا تو اس نے کہا کہ بھئی میں اب دے نہیں سکتا، وقت نہیں ہے میرے، یعنی میرے پاس ارینج نہیں ہوئے، تو اب کیا ہوا کہ یہ اضعاف مضاعفہ یہ تھا کہ یہ جو 10% سود کا تھا یہ بھی اصل مال میں شامل کر کے اب جو نیا معاملہ ہوگا مہینے کا وہ 110 پر 110 پہ جو ہے 10% یا 11% ملے گا۔ وہ جو پہلا سود تھا وہ اس نے اپنے اس معاملے میں شامل کر لیے، پہلے والے اصل رأس میں اس میں شامل کر دیے، کیپٹل میں جو ہے۔ یہ ہے وہ سود جس کو اضعاف مضاعفہ کہا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ جی اضعاف مضاعفہ کا سود تو ممنوع ہے، باقی جو 1%، 2%، 3% ہے یہ اضعاف مضاعفہ تو نہیں ہے، تو اس کی گنجائش ہے۔ حالانکہ آیت یہ نہیں کہہ رہی کہ اضعاف مضاعفہ سے مراد یہ ہے کہ تم اس میں جو دگنا چگنا کر کے کرو، یہ نہیں ہے مسئلہ، کیونکہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو اس کا حکم سورۃ البقرہ میں گزر چکا ہے، وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ جو بھی سود اس کو اب چھوڑ دو، اس پہ یہ نہیں کہا کہ 2 یا 10 یا 20%۔ یہ آیات بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس آیت سے پہلی کی آیت ہے یہ، یعنی اس وقت تک سود کا مکمل طور پر حکم نہیں آیا تھا کہ معاملہ اس کا ختم کر دو۔ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ والی آیت ابھی نہیں اتری تھی، کیونکہ وہ آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری دنوں میں اتری ہے سود کی آیات۔ اس زمانے تک جب جنگ احد ہوئی ہے سن 3 ہجری تک، مکہ مدینہ منورہ میں سود کا کاروبار کسی نہ کسی درجے میں چل رہا تھا۔ یہود بھی سود پہ مال دیتے تھے، پیسے دیتے تھے، اور اوس و خزرج والے بھی لیتے دیتے تھے، تو یہ معاملات چونکہ جنگ کے موقع پر اور زیادہ ضرورت پیش آتی ہے تو اس وقت سود کو اور زیادہ یعنی بڑھاوا ملتا تھا۔ ضرورت بڑھتی ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں لوگوں کی پھر شرائط، ٹرم کنڈیشن بھی زیادہ ہو جاتی، تو معاملات اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ سود کو چھوڑ دو۔ جنگ کے اس معاملے میں سود کا ذکر کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ سود ایک تو چیز ہے، یہ ہے کہ نامردی پیدا کرتا ہے۔ لڑائی میں انسان، سود کھانے والی قوم کبھی بھی لڑائی نہیں کر سکتی، وہ بھاگ جاتے ہیں کیونکہ نامرد ہو جاتے ہیں۔ دنیا پرستی اس حد تک بڑھ جاتی ہے انسان میں کہ وہ کسی کو دینا تو بجائے خود ہے، اپنے دیے ہوئے سے فائدہ اٹھانے پر بھی وہ کہتا ہے مجھے فائدہ دو، ورنہ میں جو ہے سود کو میں اضافہ کروں گا۔ تو ایسا آدمی جو اتنا حریص ہو، وہ کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرے گا یا کیا مال خرچ کرے گا؟ تو اس پہ گویا تنبیہ بھی کی، اور ایک قسم کی اس میں الارم بھی ہے کہ اگر اللہ کے لیے تم نے جنگیں کرنی ہیں، جہاد کرنے ہیں، لڑائیاں کرنی ہیں، اللہ کے راستے میں کھڑا ہونا ہے، تو اپنے سسٹم کو سود سے پاک کرو، کیونکہ لقمۃ العیش اس کو عربی میں کہتے ہیں، کھانے کا لقمہ اگر صاف نہیں ہے آدمی کا، حرام ہے، اور خاص طور پر سود کی آمیزش اس میں ہے، تو وہ آدمی عبادات کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس کی عبادت ناقص رہتی ہے، اور یہ نقص عبادت میں آئے گا، اس کے بعد جو ہے نا معاملات میں آئے گا، اس کے بعد پورا معاشرہ اس کا اسیر ہو جائے گا، اور اللہ کی مدد اٹھ جائے گی۔ زنا اور سود جس معاشرے میں عام ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس پہ وبائیں اور اس کو جو ہے نا تباہ کر دیتے اس معاشرے کو۔ مسلمان معاشروں نے جو اس کو اللہ کے ساتھ جو جنگ جاری کر رکھی ہے، اس کا نتائج دیکھیں، برے نتائج۔ تو گویا یہاں پر ان کو تنبیہ کی گئی کہ لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفہ، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو مت کھانا، واتقوا اللہ، اور دیکھیں اگر کھاؤ گے تو پھر خدا کے لیے تم کھڑے نہیں ہو سکو گے، واتقوا اللہ۔ اور اس میں یہ بھی تھا نا کہ جن لوگوں نے درہ چھوڑ دیا تھا 50 آدمیوں نے، اس کا پچھلے ذکر ہوا تھا،
تو وہ بھی مال غنیمت کی ان کو بھی تمنا تھی. تو مال جس طریقے سے بھی تم غلط طریقے سے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو گے، اللہ رسول کے فرمان کو توڑ گے، تو وہ تمہارے لیے وبال بن جائے گا. تو واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، اپنے مالی معاملات میں بھی اللہ سے ڈرو. لعلکم تفلحون، اگر فلاح چاہتے ہو تو ڈر کے چلو، دیکھو کہ یہ معاملہ صحیح ہے یا نہیں ہے. واتقوا النار، اور ڈرو اس آگ سے، التی اعدت للکافرین، جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے. اصلاً تو وہ آیت آگ جو ہے وہ کافروں کے لیے، نہ ماننے والوں کو تیار رکھی ہے. کیونکہ وہ سودی معاملہ کرتے ہیں، وہ اللہ کے دشمن ہیں، لوگوں کو تنگ کرتے ہیں اور خدا کو نہیں مانتے، تو ان کے لیے یہ آگ تیار کی ہے. تو تم سود کا معاملہ کر کے اپنے آپ کو اس آگ کا حقدار مت بناؤ. واطیعوا اللہ والرسول، اور اللہ رسول کی مانو، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. لعلکم ترحمون، اس امید پر کہ تم پر رحم کیا جائے، یعنی اطاعت کرو گے تو رحم کیے جاؤ گے. یا اللہ تو مجھ پر رحم کر، مانتا نہیں آدمی، ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ دعا پہ دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ رحم فرما. تو اللہ فرماتا ہے کہ رحم کب ہوگا؟ اطیعوا اللہ والرسول، اللہ رسول کی مانو، ہر اپنی زندگی کے ہر شعبے میں مان کے چلو، اور مالی معاملہ سب سے بڑا معاملہ ہے، اس میں سے سود کو نکالو، تو تب تم پر رحم کیا جائے گا. وسارعوا، اور دوڑ لگاؤ. سرعہ کہتے ہیں نا تیز. سارعوا، دوڑ لگا لو. گویا ایک میدان ہے، اس میں مختلف دوڑیں ہیں لوگوں کی، مختلف گول کو اچیو کرنے کے لیے، اور مومنین کا ایک گروہ ہے، ان کا مطمع نظر کیا ہے، ان کی اس ساری جو ہے کوشش کا میدان کیا ہے، وہ کس چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. گویا ایک نقشہ سامنے آتا ہے آیات سے. سارعوا، دوڑ لگاؤ، الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف. وہ خدا کی رب کی رحمت اور مغفرت سامنے ہے گویا، اور تم دوڑ لگا لو اس کو حاصل کرنے کے لیے. یہ بھی نہیں کہ چلو، یہ بھی نہیں ہے کہ مانگو، دوڑ لگاؤ. جیسے آدمی نمبر حاصل کرنے کے لیے جو ہے نا دوڑ میں پہلے نمبر پہ آنے کے لیے جو ہے نا دوڑ پڑتا ہے، کسی کا لحاظ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتا. وہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی طرح جب وہ 10 20 یا 40 آدمیوں کو لے کے گئے تھے، سورہ طٰہٰ میں اس کا ذکر ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ کیا ہوا، تم جو ہے نا اتنا جلدی کیوں آئے، لیکن دوڑ کے کیوں پہنچے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ میں جلدی اس لیے آیا کہ تو مجھ سے جلدی راضی ہو جائے. سورہ طٰہٰ میں، اب آیت میں ذہن نہیں آ رہی، تو اس میں یہی بات ہے کہ انسان کو نیکی کے معاملات میں فی ذالک فلیتنافس المتنافسون، ریس کرنے والوں کو ان معاملات میں ریس کرنی چاہیے. دنیاوی معاملات میں تو ہم میں سے کسی کو موٹیویشن کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، سارا معاشرہ ہی اس کو جو ہے دنیا کے حاصل کرنے کی موٹیویشنل کیا کہتے ہیں ماحول بنا ہوا ہے. یہاں قرآن اس کو جنت کی دعوت دے رہا ہے. مغفرۃ من ربکم، پہلے مغفرت ہے، تمہارے رب کی مغفرت کی طرف دوڑ لگاؤ، اور اس کے بعد وجنت، اور اس جنت کی طرف. عرضھا، اس کی چوڑائی، عرض، السماوات والارض، آسمان اور زمین ہے. یہ صرف ذہن کے قریب کرنے کے لیے بطور مثال کے ذکر کیا، ورنہ جنت اور آخرت کو آپ دنیا پر قیاس نہیں کر سکتے. یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ آسمان زمین جتنے ہیں آخرت میں اس کا عرض چونکہ چھوٹا ہوتا ہے اور طول ہمیشہ لمبا ہوتا ہے، لمبائی ضرب چوڑائی جس کو کہتے ہیں، تو چوڑائی ہمیشہ کم ہوتی ہے نا اور طول زیادہ ہوتا ہے. تو آسمان و زمین جتنی ہے یہ سارا اس کا عرض بنتا ہے، اس کی چوڑائی بنتی ہے، تو طول کتنا ہوگا. لیکن یہ پھر بھی میں عرض کر رہا ہوں کہ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ اس لیے فرمایا کہ صرف انسان کو تھوڑی سی سمجھ آ جائے، کیونکہ انسان کوئی ظاہری پیمانہ دیکھ کے اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے کہ کتنی بڑی ہوگی جنت. تو ابھی تک تو یہ کائنات ابھی تک نا تمام ہے شاید، کہ دمادم صدائے آ رہی ہے صدائے کن فیکون. ابھی تک تو کائنات کے بھی پورے راز انسانوں پہ فاش نہیں ہوئے. ابھی تو گلیکسیوں اور کہکشاؤں میں پھنسا ہوا ہے انسان. ابھی تک تو زمین کے پورے کناروں تک نہیں پہنچ سکا، زمین کی تہ اور حقیقت تک ابھی تک واقف نہیں ہوا. تو جنت کی تہ یا حقیقت تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ تو ایک آنکھوں کے سامنے جو ایک حصی مثال ہے، اس کے ذریعے گویا مضمون کو سمجھانے کی یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں رکھا ہے کہ سمجھ جائے انسان کہ اس کا عرض اتنا ہے تو طول کتنا ہوگا. اور دوڑ لگاؤ اس کی طرف.
سودی کاموں کو چھوڑو، 4 پیسے کے لیے جو ہے وہ دنیا فانی پہ اپنی فکروں کو اور اپنی عمروں کو گلانے کے بجائے دوڑ لگا دو اس کی طرف کہ جو باقی رہنے والی چیز ہے، جس پہ کبھی زوال نہیں ہے، اور یہ دنیا کیا ہے اس کا ایک عرض بھی نہیں بنتا ساری مل ملا کے بھی۔ عرضها السماوات اعدت للمتقین، اعدت کا کیا معنی ہے؟ تیار کی گئی ہے، گویا یہ آلریڈی پریپیئرڈ، جنت اب بھی موجود ہے۔ اعدت للمتقین، ڈرنے والوں کے لیے، متقین کے لیے تیار کی گئی ہے، کیونکہ اب بعض فلاسفروں نے یہ بھی قول اختیار کر رکھا ہے، جی نئے نئے لوگ ہیں نا، نئے نئے زمانے میں نئی نئی باتیں کہ جی وہ جنت ابھی تک تیار نہیں ہوئی، وہ آئے گا ٹائم تو پھر تیار ہوگی، اور قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ اعدت و تیار کر دی گئی ہے للمتقین، متقین کے لیے۔ اب دیکھیں متقین کون ہوتے ہیں؟ اب یہاں پہ ان متقین کی صفات کا ذکر 2 حصوں میں آیا ہے، اگلی 2 آیتوں میں۔ پہلی میں یہ اعلیٰ درجے کے محسنین ہیں، احسان کرنے والے، بڑے درجے والے، اور دوسرے درجہ اس میں آئے گا تائبین کا، توبہ کرنے والے۔ ایک درجہ محسنین کا جو احسان کرنے والا ہے، اعلیٰ درجے کے والے ہیں۔ آپ یہ سمجھیں کہ متقین میں VIP لوگ ہیں جن کے لیے جنت ہے، گویا انہوں نے دوڑ لگا رکھی ہے، اور ان کی دوڑ کا میدان اللہ فرما رہے ہیں الذین۔ یہ دوڑ کیسی ہے؟ یہ نہیں ہے کہ آدمی نے پینچے اٹھائی اور جہاں سے بھاگ پڑا مسجد کی طرف، یہ نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ نیکی کے ویسارعون فی الخیرات، نیکی کے معاملات میں آگے بڑھتے ہیں، اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، یہ مطلب ہے۔ جنت کی طرف دوڑ لگانے کا علماء نے لکھا کیا مطلب ہے کہ وہ اعمال کرتے ہیں جن سے جنت انسان کے لیے جنت کا راستہ کھلتا ہے، اس کو جنت والے اعمال کرتے ہیں، اور وہ کیا ہیں اس آیت میں آپ غور فرمائیں، الذین ینفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ ہیں جو خرچ کرتے ہیں انفاق فی سبیل اللہ، ینفقون جو خرچ کرتے ہیں، فی السراء والضراء خوشحالی میں بھی اور تنگی میں بھی، یہ نمبر 1 ہو گیا جی معاملہ، یعنی ہر حال میں اللہ کی راستے میں خرچ کرنے والے۔ اب آپ اگر اس کو کمپیئر کریں، جو آیت جہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی وہ سود سے، سود میں تو اگلا آدمی اپنے پیسے سے نفع بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ کیوں لیا اس نے، اور یہاں پہ ینفقون انفاق فی سبیل اللہ کیا ہے کہ اپنی ذات کو تکلیف ہے، سرا میں تو چلو ٹھیک ہے جی، آپ نے آدمی کے پاس پیسے بھی موجود ہیں اور خوشحالی بھی ہے تو اس وقت اٹھا کے کسی کو دینا، یہ بھی کسی کا دل گردہ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی یہ ایک درجہ ہے۔ لیکن والضراء کیا ہے کہ خود تنگی میں ہے، تکلیف میں ہے، اپنے حالت بھی اچھی نہیں ہے، یہ ہے آپ اس پہ غور فرمائیں کہ کیسی سخت حالت ہے یہ انسان کی، کہ اپنی ضرورت کی موجودگی میں دوسرے کو پریفر کر رہا ہے، اس کی ضرورت پہ اپنی ضرورت کو قربان کر رہا ہے۔ حضرات صحابہ میں سے، انبیاء کی تو طریقہ کار کو چھوڑیں، صحابہ میں سے سورۃ الحشر میں، اس صحابی کا نام میں بھول رہا ہوں، لیکن سورۃ الحشر میں جو آیات اتری کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، کہ وہ اپنی جانوں پر اوروں کو ترجیح دیتے ہیں، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، حالانکہ ان کو اپنی بھی سخت ضرورت ہوتی ہے۔ یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کا مہمان آیا تھا اور کھانا اتنا نہیں تھا کہ مہمان کو بھی کھلائیں اور خود اور بیوی بچے بھی کھائیں، تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ چراغ کو بجھا دیا تھا۔ یہ واقعہ پڑھا ہے آپ نے، حکایات صحابہ میں لکھا ہوا ہے۔ تو وہ ویسے ہی منہ چلاتے رہے، ہاتھ چلاتے رہے، اندھیرے میں مہمان کھاتا رہا، اور صبح ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی معلوم ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا رات کا عمل اللہ کو بڑا پسند آیا، تیرا رات کا عمل اللہ کو بڑا پسند آیا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو اللہ کے لیے عمل کرتا ہے وہ چاہے رات کے اندھیرے میں بھی کیوں نہ ہو، اللہ اس کو نہیں بلاتا، اور اللہ کے لیے نہ ہو تو 1000 روشنیوں میں بھی ہو، لاکھوں آدمیوں میں بھی ہو، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ کتنے واقعات دنیا میں ہوئے ہوں گے، لوگوں نے کھانا کھلائے ہوں گے، خود کھائے ہوں گے، بڑے مرغ مسلم بھی، کوئی ذکر نہیں ہے اس کا، ختم ہو گیا، لیکن اس کا یہ عمل اللہ کی رضامندی کے لیے
یہ ہے دوڑ لگانا، اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دینا، یہ ہے ينفقون فی السر والضراء، یہ ہے ضراء کہ تکلیف میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ اس سے بڑی کیا تکلیف ہوگی کہ آدمی کے اپنے بچے بھوکے بیٹھے ہو۔ تصور فرمائیں سارے الحمدللہ بچوں والے ہیں، کسی کا بچہ بھوکا بیٹھا ہے اور وہ کسی کی بھوک مٹانے کے لیے اپنے بچوں کا نوالا ان کو دے رہا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، ویسے ہی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے درجے کو نہیں پہنچے۔ تو یہ ہے فرمایا والضراء، اور تکلیف میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ واقعات آپ دیکھیں گے تو ایمان آپ کا تازہ ہو جائے گا کہ صحابہ کے واقعات کیسے کیسے واقعات ایسے گزرے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، حضرت بکر صدیق غزوہ تبوک، حضرت عمر فرمایا آج میں آگے بڑھ جاؤں گا، کیا لے کے آئے ہو؟ یا رسول اللہ آدھا مال لے کے آیا ہوں اور آدھا گھر میں چھوڑا۔ ابو بکر آئے رضی اللہ عنہ، کیا لے کے آئے اور کیا چھوڑا؟ فرمایا جو کچھ تھا اللہ کے اور رسول کے لیے لے کے آ گیا ہوں، گھر میں کچھ نہیں، اللہ رسول کے نام کے علاوہ۔ صدیق اکبر ویسے ہی صدیق نہیں بنے کہ نبی کے بعد اگر صدیق اکبر کا مرتبہ ہے تو اس کے پیچھے کچھ اس درجے کی قربانی بھی ہے۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین، یہ ایک ہوگی جی، سود کے مقابلے میں خرچ کی صفت ہوتی ہے ان میں، اللہ کے لیے خرچ کرنے کی صفت، چاہے اپنی حالت کیسی بھی کیوں نہ ہو۔ والکاظمین الغیظ، اور قزم کہتے ہیں دبانے کو، پی جانے کو، الغیظ غصہ، غصے کو پی جاتے ہیں۔ اسی سے ایک مشہور امام ہے، امام موسیٰ کاظم ان کو کہتے ہیں۔ یہ کاظم اتنا یعنی ان میں برداشت اور غصے کو برداشت کرنے کی کہ بطور ان کے نام کے ساتھ تحمل جو تھا ان میں، اس تحمل کی بنیاد پر ان کے نام کا لقب بن گیا کاظم۔ اور ہر مومن کی یہ صفت ہونی چاہیے کہ وہ مغلوب الغضب نہ ہو، کہ آدمی پہ تھوڑی سی بات جو اس کی طبیعت کے خلاف ہوئی اور وہ آپے سے باہر ہو گیا۔ غصہ آنا علیحدہ شرط، دیکھیں یہاں پہ کیا ہے، الکاظمین الغیظ، وہ غصے کو دباتے، اس کا غصہ آتا ہے آدمی کو، غلط بات پہ کیوں، کون غصہ نہیں آتا اس کو؟ اور بعض دفعہ غصے کا اظہار بھی ضروری ہوتا ہے لیکن ایک حد کے اندر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر دینی معاملات میں کوئی ایسی بات ہوتی جس سے نقصان ہوتا تو آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا۔ دنیاوی معاملات کے نقصان کو آپ نے کبھی اس پہ غصہ نہیں فرمایا۔ جیسے حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں 10 سال آپ کے ساتھ رہا، کبھی آپ نے مجھے ڈانٹا بھی نہیں، جھڑکا بھی نہیں۔ کبھی مجھے کام کے لیے بھیجتے تو میں بچوں کے ساتھ کھیلنے لگ جاتا تھا۔ 10 سال کا بچہ ظاہر ہے اس میں اتنی صلاحیت سمجھ تو ہوتی نہیں ہے، لیکن کبھی آپ نے مجھے نہیں کہا کہ تو کیوں لیٹ ہوا، کیوں نہیں کیا، کبھی نہیں ہوا ایسا۔ اور کاظمین الغیظ، اب آپ دیکھیں اس وقت معاشرے میں جو فساد ہے اس میں ایک سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے نا کہ لوگ آپے سے ایک دم جو ہے نا شارٹ ٹیمپر ہو گئے ہیں۔ اپنے مالک میں دیکھیں کہ چھوٹی سی بات پہ قتل مقاتلے تک پہنچ جاتے ہیں، چھوٹی سی بات پہ خاوند جو ہے وہ بیوی کو طلاق دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور بعد میں پھر روتا پھرتا ہے کہ اب کیا کریں جی۔ یہ کیا ہے؟ شارٹ ٹیمپر کے نتائج ہے، اور شیطان غصہ دلانے کے لیے موجود ہوتا ہے۔ غصہ آئے گا، بری بات پہ غصہ آئے، لیکن کاظمین الغیظ، غصے کو کنٹرول کر لے۔ یہ دو باتیں ہو گئی، غصے کی گھاٹی۔ میں نے آپ کو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا قول بہت عرصہ پہلے میں نے حیاء العلوم میں پڑھا تھا، مجھے بڑا دل کو لگا تھا، اس لیے جو بات دل کو لگ جائے نا تو وہ بھولتی نہیں آدمی۔ آپ نے فرمایا کہ کسی آدمی نے مجھ سے سوال کیا یا کوئی سوال کرے، سپوز یعنی کہ جو لوگ پوچھتے ہیں کہ جی شیر کے اوپر بعض لوگوں نے سواری کی تو کیا ایسا ممکن ہے، یعنی ایسا کوئی دم وظیفہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کیوں نہیں، سب ممکن ہے۔ شیر کیا ہے؟ وہ بھی جنگل کا کتا ہے نا، کتا ہی ہے، اس کی صرف درندہ ہے، اس کا نام ایسا مشہور ہو گیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ تم جنگل کے درندے شیر کو قابو کر سکتے ہو، اس کے لیے صرف ایک شرط ہے کہ تم اپنے اندر کے درندے پر پٹا ڈال دو۔ اندر کے 2 درندے ہیں، ان کو اگر تم پٹا ڈال دو تو باہر کے درندے تمہارے موتی ہو جائیں گے۔ اور وہ کون سے درندے ہیں؟ آپ نے فرمایا غصہ، یہ ایک درندہ ہے جو انسان کے اندر بیٹھا ہے۔ اور دوسرا شہوت، طمع، لالچ۔ یہ 2 کتوں کو تم پٹا ڈال دو تو باقی کی مجھ سے گارنٹی لے لو کہ تمہارے موتی ہو جائیں گے۔
بات آپ اس پہ غور فرمائیں پھر بھی جا کے کہ انسان کی یہ دو قوت غضبیہ جس کو کہتے ہیں، غضب غصہ جو ہے، شریعت نے آ کر غضب کو بند نہیں کیا کہ تمہیں غصہ نہیں آنا چاہیے، یہ تو غلط ہے بالکل. یہ میٹھی میٹھے اسلامی بھائیوں نہ ہو کہ آپ کو غلط بات بھی سنتے ہیں اور آپ کی رگ اہمیت نہیں پھڑکتی، یہ اسلام کو مطلوب نہیں ہے. ورنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو غصہ تھا وہ حق کے لیے تھا. طبیعت انسان اختلاف اس میں اللہ نے پیدا کیا ہے، لیکن اس کا رخ موڑ دیا کہ تمہیں غصہ آتا ہے تم اللہ کی دین کی حمایت میں اس غصے کو استعمال کرو، ذات کے لیے استعمال نہ کرو. جیسے حضرت علی نے آدمی کو گرایا تو اس نے منہ پہ تھوک دیا تو آپ نے چھوڑ دیا اس کو، مشہور ہے واقعہ. تو اس نے کہا کیوں چھوڑا؟ آپ نے فرمایا کہ اب غصہ مجھے اپنی ذات کا بھی شامل ہو رہا تھا کہ میری جو ہے نا توہین ہوئی ہے، تو اس لیے جب اللہ کے معاملے میں میری ذات بھی داخل ہو گئی تو میں نے اپنے آپ کو اس سے نکال دیا کہ ایسا نہ ہو کہ میرا عمل کہیں پہ اپنی ذات کا غصہ بھی اس میں شامل نہ ہو جائے. یہ آپ دیکھیں نا کہ نفس انسانی کو اتنے اعلیٰ درجے تک لے جانے والی یہ تعلیم ہے قرآن مجید. اور پھر یہ وہ درجہ ہے کہ اگلا بلا تردد کلمہ پڑھنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ اتنے تم اللہ کے لیے ہو کہ تمہیں اپنے منہ پہ تھوکا ہوا بھی ہمیں تو کوئی کر دے تو پھر ساری زندگی سنتا رہے اس نے فلاں جگہ پہ مجھے یہ کہا تھا. تو یہ ہے تعلیم کاظمین الغیظ کی. اور یہ دو معاملے ہو گئے. والعافین عن الناس، بعض دفعہ آدمی غصے کو دبا لیتا ہے لیکن دل کے اندر حسد پالتا رہتا ہے. بظاہر غصہ دبا لیے جی، لیکن دل میں اس کا بیج ڈال دیا جی، اور اندر کینہ حسد اور پروگرام اندر شروع کر دیا. یہ ایسے نہیں ہے. عافین عن، لوگوں کو دل سے معاف بھی کر دیتے ہیں، دل سے معاف کر دیں. عافین عن الناس، اس میں امام بہقی رحمہ اللہ نے اس میں لکھا ہے کہ حضرت امام حسن امام زین العابدین رحمہ اللہ کو ان کی لونڈی جو ہے نوکرانی وضو کرا رہی تھی تو اس نے پانی آپ پہ گرا دیا گرم یا کچھ، تو آپ نے تیز نظروں سے اس کو دیکھا تو اس نے، اس زمانے کی نوکرانیاں بھی پڑی ہوئی تھی نا، آج تو صرف ایک ہی لفظ ہمیں آتا ہے نا، وہ ہوتا تو کیا کہتی سوری، یہی ہوتا. تو اس نے پڑھا کہ والکاظمین الغیظ، غصے کو دبا لیتے ہیں. تو آپ نے فرمایا ہم نے تجھے اپنے غصے کو دبا لیا. اب وہ سمجھدار تھی، اس نے کہا والعافین عن الناس، کہا کہ ہم نے تمہیں معاف کر دیا، یعنی اس پہ پکڑ بھی نہیں کریں گے، معاف بھی کر دیا، دل سے بلا دیا. اس نے اگلی آیت پڑھی واللہ یحب المحسنین، اور اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. فرمایا جا ہم نے تجھے اللہ کے لیے آزاد بھی کر دیا. اللہ یحب المحسنین، اللہ نیکی کرنے والوں کو، احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. تو آپ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے تو آپ احسان اور نیکی کیا کریں تو اللہ کے محبوب بن جائیں. یہ کتنی چیزیں اس آیت میں ذکر ہوئی جی؟ 3 چیزیں ذکر ہوئی. الذین ینفقون فی السراء والضراء، خرچ کرتے ہیں ہر حال میں. ایک کاظمین الغیظ، غصے کو دبا دیتے ہیں. 2 عافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. یہ 3 چیزیں ہوگی. یحب المحسنین، تو ان پہ گویا نتیجے کے طور پہ آ گئی کہ اللہ ان نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. یہ ہو گئے جی تقوی کے وہ لوگ جن کو محسنین کا نام دیا تھا. اگلی آیت یہ گویا لوگوں کے ساتھ معاملہ ہے، یہ ڈیلنگ ود پبلک ہے. اب آپ غور فرمائیں، سراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، یہ ساری پبلک ڈیلنگ ہے. اس کو خدا نے یہاں پہ پہلے رکھا. اب اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں ذکر فرما رہا ہے وہ معاملہ جو مابین عبد اور اللہ ہوتا ہے. جب اللہ تعالیٰ بندوں کو یہ کہتا ہے کہ بندوں تم ایک دوسرے کو معاف کیا کرو، تو اللہ تعالیٰ بھی بندوں کے ساتھ معافی کو پسند کرتا ہے. ان کو سزا دینا اللہ کا مطلوب نہیں ہے کہ میں ان کو ماروں ہی ماروں، سزا دوں. والذین اذا فعلوا فاحشۃ، اور وہ لوگ ہیں متقین جب ان سے کوئی فحش کام ہو جاتا ہے، یعنی ایسا کام جو ہر لحاظ سے انسان شہوت سے بے قابو ہو کر کوئی کام کر بیٹھتا ہے، تو فحش کام کرتا ہے کوئی، او ظلموا انفسہم، یا اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھتا ہے. ظاہر ہے کہ ہر گناہ جو ہوتا ہے وہ انسان کا اپنی جان پہ ظلم ہے. انسان کبھی مغلوب وہی بات ہے نا، شہوت ہو گیا تو اس نے کوئی ایسا گناہ کیا کہ جو اللہ کے حکم کے خلاف تھا. ظاہر اس کو آپ خود ہی ذہن میں تازہ کر لیں کہ جو انسان، ظاہر ہے کہ ہر ایک انسان کے اندر جو مادے ہیں
غصے کے اور غضب کے اور شہوت کے۔ اب شہوت کا جو معاملہ ہے، اگر یہ چونکہ مابین اللہ اور بندہ زیادہ اس کا تعلق بن جاتا ہے، گویا کہ جب متعدی ہوتا ہے تو کسی اور تک بھی اس کا ضرر پہنچتا ہے تو ظاہر ہے پھر اس سے بھی معافی مانگنے کا ارادہ ذکر ہے۔ لیکن یہاں پہ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً ایسی چیز جو فحش کے زمرے میں آتی ہے، وہ اس نے کیا کوئی، اور یہ انسان کی کمزوری ہے کہ وہ چیزوں کی طرف میلان رکھتا ہے، جسمانیت کی طرف اور ان چیزوں کی طرف کہ جس میں اس کو وقتی طور پر کوئی لذت ملے، او ظلموا انفسہم، یا اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھتا ہے، ذکر اللہ، پھر وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ اس کو یاد آ جاتا ہے۔ یعنی ہو سکتا ہے وہ جس وقت گناہ کر رہا تھا اس وقت گویا اللہ بھولا ہوا تھا نا، کہ اللہ اگر پہلے سے یاد ہی رہتا تو گناہ کرتے ہی نہیں، لیکن جس وقت اس حلقے سے نکل گیا تو گناہ نے غلبہ پا لیا اس پہ، شہوت نے غلبہ پا لیا اس پہ، تو پھر جب وہ اس حلقے سے نکلا، جیسے وہ میگنیٹ فیلڈ ہوتا ہے نا، اس سے جب باہر آیا تو اس کو پتہ چلا کہ میں تو بہت بڑی غلطی کر بیٹھا، تو ذکر اللہ، اس کو اللہ یاد آ گیا، تو اسی وقت فاستغفروا لذنوبہم، تو فوراً اللہ سے گناہوں کی، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے وہ، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، اللہ تو مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی۔ اب اس میں وَمَن یغفر، آگے فرمایا وَمَن یغفر الذنوب الا اللہ، اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہوں کو معاف کرے؟ بندے کا تو کام ہے کہ وہ غلطی کرے گا، اور خدا کا ایک کام ہے کہ وہ بندے کی گناہ کو معاف کرے گا، کب؟ جب وہ اس سے معافی مانگے گا۔ اس موقع پر اللہ وَلَمْ يُصِرُّوا، حال ایک شرط ہے کہ وہ اصرار نہیں کرتے، عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، جو کام انہوں نے کیا اس پہ اصرار نہیں کرتے۔ ایک ہوتا ہے نا کنٹینیوٹی، اور وقتی طور پر ہلہ گلا کیا اور پھر جو ہے نا دل میں اندر سے توبہ پکی نہیں ہے، کہ یہ آدمی اصرار کرنے والا ہے۔ فرمایا بڑے سے بڑا گناہ بھی عدم اصرار کی وجہ سے چھوٹا ہے، کہ انسان سے بڑا گناہ بھی ہوتا ہے لیکن وہ توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، اندر سے اس کی نیت یہ ہے کہ میں چھوڑوں گا، اور اس وقت پکا ارادہ کر کے چھوڑتا ہے، پھر کسی وقت انسانیت یا جو انسانی تقاضا اس کے لحاظ سے اس پر غلبہ ہو جاتا ہے تو یہ بڑا بھی چھوٹا شمار ہوگا، کیونکہ نیت کے اعتبار سے۔ اور اگر چھوٹا ہے لیکن اس پہ اصرار کرتا ہے، اس کا دفاع کرتا ہے، اس کو پروموٹ کرتا ہے، تو یہ چھوٹا بھی بڑا بن جائے گا، تباہی کر دے گا۔ تو لم یصروا علی ما فعلوا، اصرار نہیں کرتا صاد کے ساتھ، یعنی اصرار نہیں کرتے اس گناہ پہ، ہم یعلمون، اور جانتے ہیں وہ کہ یہ گناہ ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، ایسوں کے لیے ان کا بدلہ ہے مغفرت ان کے رب کی طرف سے۔ اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا کہ انسان سے اگر کوئی گناہ ہو جاتا ہے، اذا اذنب ذنبا عبدا، کوئی بندہ جب گناہ کر بیٹھتا ہے اور پھر اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ میرا ایک اللہ بھی ہے، اس سے ایک ملتی جلتی آیت میرے ذہن میں آئی، سورۃ الہود کے آخر میں آتی ہے وہ، کہ جو ہے نا ان کو جب ایسا کوئی گناہ کا ارادہ کرتے ہیں تو پھر ان کو خدا یاد آ جاتا ہے، اور پھر وہ فوراً متنبع ہو جاتے ہیں اور گناہ سے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ اس آیت کو آپ دیکھ لیں، سورہ کون سا سورہ بتائی؟ سورہ ہود کا آخری رکوع ہے یہ، اور آخر کے قریب آتی ہے یہ آیت۔ وہی بات ہے نا کہ 40 سے اوپر ہو گیا تو اب آیتیں بھی آدمی کو بھول جاتی ہیں نا۔ اچھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ کار کیا بتایا؟ ذکر اللہ کا، کہ اللہ کو یاد کرتا ہے وہ بندہ، کہ آدمی سے گناہ ہو گیا تو وہ اٹھتا ہے اور 2 رکعت پڑھتا ہے، اور 2 رکعت اچھے طریقے سے پڑھتا ہے، کم از کم 2 رکعت، زیادہ پڑھے تو اس پہ حرج بھی نہیں، اور اس کے بعد اپنے اس گناہ کو اللہ سے بخشواتا ہے، معافی کی درخواست کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس گناہ سے ایسے نکال دیتے ہیں گویا اس نے گناہ کیے ہی نہیں۔ جب بھی کوئی گناہ انسان سے سرزد ہو جائے انسانی نفس کے تقاضے کے تحت، تو اس کا کام ہے کہ فوراً خدا کی طرف متوجہ ہو کر معافی مانگے۔ فاستغفروا لذنوبہم، یہ آیت بتا رہی ہے کہ انسان کرے گا، یہ گڑبڑ کرے گا انسان، کیونکہ اس کی فطرت ہی کچھ ایسی بنی ہوئی ہے۔ ہاں، جس کو اللہ بچا دے تو لادہ بات ہے۔ وَمَن یغفر الذنوب الا اللہ، اللہ کے علاوہ کون ہے جو گناہ معاف کرے؟ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، جو انہوں نے کیا اس پر وہ اصرار نہیں کرتے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور جانتے ہیں کہ اصرار یا اس گناہ کی شناعت کو جانتے ہیں اور اس کی برائی کو جانتے ہیں۔ تو ان کے لیے کیا ہے؟ اللہ نے کیا تیار کیا ہے؟ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا، ان کا بدلہ بخشش ہے، مغفرت بخشش ہے ان کے رب کی طرف سے، اور جنتیں ہیں، معنی باغات ہیں، تجری من تحت الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں،
اور خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ نہیں ہے کہ تمہارا پرمٹ ختم ہو گیا تو نکلو جی، صحیح ہے، یا جی تمہاری جو ہے اقامے کی ویلیڈیٹی نہیں ہے ابھی نکلو، ایسا نہیں ہے. خالدین فیہا ونعم اجر العاملین، اور کام کرنے والوں کی کیا خوب مزدوری اور اجر ہے، کیا بہترین بدلہ ہے. تو یہ ہے، یہاں تک ہم نے پڑھا. اس کے آخر میں دیکھتے ہیں کہ کیا انہوں نے فرمایا. ہاں، فائدہ نمبر 1، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر اللہ سے صلاۃ التوبہ مستنبت فرمائی ہے. صلاۃ التوبہ تو سنو ہوگا آپ نے نا، توبہ والی نماز. مستنبت کا مطلب ہے اسی سے آپ نے ڈیرائیو کی ہے نماز ذکر اللہ سے، توبہ والی. اللہ کو یاد کرنے کی بہت سی صورتیں، ان میں سے اعلیٰ شکل نماز ہے. نماز کا مقصد اور اس کا سب سے بڑا فائدہ اللہ کا ذکر ہے. اقیم الصلاۃ لذکری. اور لہٰذا جب بندہ کسی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو جائے تو چاہیے کہ اسی طرح پاکی کرے، پھر کم از کم 2 رکعتیں اور زیادہ جتنی چاہے پڑھے، عاجزی انکساری کے ساتھ گڑ گڑا کر معافی مانگے. انشاءاللہ اس کے گناہ پر کل میں عفو پھیر دیا جائے گا. اور توبہ کی ماہیت میں 3 چیزیں ہیں کہ توبہ 3 چیزوں کا نام ہے. 1، گناہ پر پشیمان ہونا. نمبر 2، گناہ کو فی الحال چھوڑ دینا. پشیمانی دل میں ہوگی اور فی الحال کیا چھوڑ دے گا، یہ 2، اور آئندہ نہ کرنے کا عہد کرنا، یہ 3 ہوگی. جب یہ تینوں باتیں جمع ہو گئی تو توبہ پوری ہو گئی، ورنہ صرف زبانی جمع خرچ ہوگا. فائدہ نمبر 2 ذکر اللہ میں اشارہ ہے کہ اللہ یاد ہوتے ہوئے گناہ نہیں ہو سکتا. اللہ یاد ہوتے ہوئے گناہ نہیں ہو سکتا. کب کرتا ہے آدمی؟ جب اللہ کو بھولتا ہے تو تبھی گناہ کرتا ہے. اللہ کو بھولتا ہے جب ہی گناہ کرتا ہے. پھر نیک بندے گناہ سے فارغ ہوتی ہے، اللہ یاد آتا ہے اور وہ معافی مانگتا ہے. اور برا بندہ گناہ پر اڑتا ہے، اس کو اللہ یاد نہیں آتا اور گناہ میں پیر پسارتا رہتا ہے. یہ ہوگی جی. اور لب کو اپنے پروردگار کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے اور ایسا باغ حاصل کرنے کے لیے جس کی چوڑائی آسمان و زمین کی چوڑائی ہے، جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے. پرہیزگار وہ لوگ ہیں جو خوشحالی اور تنگحالی میں خرچ کرتے ہیں، غصہ دبانے والے ہیں، لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، اللہ نیکوکاروں کو پسند کرتے ہیں. اور وہ لوگ ہیں جب وہ کوئی ایسا کام کر گزرتے ہیں جو بے شرمی کا ہے یا وہ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، یعنی کوئی بھی گناہ کا کام کرتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، پس وہ اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں. اور اللہ کے سوا گناہوں کو بخشنے والا کون ہے؟ کوئی نہیں. اور وہ جانتے بوجھتے اپنے کیے ہوئے گناہ پر اڑتے نہیں ہیں. انہی لوگوں کا بدلہ ان کے رب کی مغفرت ہے اور ایسے باغات ہیں جن میں نہریں بہتی ہیں اور ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. اور کیسا شاندار بدلہ ہے عمل کرنے والوں کا. ربنا تقبل.